السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له وصلی اللہ علی النبی الامی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو کچھ کہنے اور کچھ سننے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یہ کہنا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے ہے، یہ کہنا اصل میرے لیے ہے۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے قیامت کی علامات مختلف سنی تھی، تو غور کیا گیا کہ قیامت کی علامات جو بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے یہاں پیش آ رہی نہیں آ رہی، بالکل پیش آ رہی ہیں، بالکل پیش آ رہی ہیں۔ والدین گانے بجانے اور چھوٹوں کے اوپر بڑوں کو سبقت، بڑوں کے اوپر چھوٹوں کو سبقت، اور بالکل ایسے گرے پڑے لوگ پیشوا بن رہے ہیں جس کا کچھ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بے علم لوگ، با علم لوگ، سب الگ الگ، کوئی کسی سے کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج جو منصب عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو متولیان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہیں 100 میں سے 50، 100 میں سے 2-3% ایسے ہوں گے جو دیندار ہوں گے، باقی سب چرواہے کی مثل۔ آپ کو میری بات بری لگے گی، لیکن میں کل سے اب تک جب یہ درس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس وقت میں نے کئی مسجدوں کا معائنہ کیا کہ یہاں کے وہ کون ہیں، یہاں کے وہ کون ہیں، یہاں کے وہ کون ہیں، گاؤں کے ذمہ دار کون ہیں، تو سب جہلا نکلے، اور ایسے جہلا جن کو علماء کی قدر ظاہراً ہیں، باطناً نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کی حالات پیش آ چکے ہیں، اس لیے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بات قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کس لیے نازل فرمایا؟ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کی آیت پر عمل کریں۔ قرآن مجید کو شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی آیت نازل جو ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بالکل انسانیت کا انسائکلوپیڈیا بیان کیا گیا کہ ہم نے قرآن مجید پڑھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی گئی۔ اس کے بعد انسان کو کیسے پیدا کیا، انسان کو کیسے بنایا، وہ تفسیر کے اندر مفصل بیان ہے جو آج کے سائنسداں بیان کرتے ہیں۔ مفصل بیان ہے، کیسے کہاں ہوتا ہے، کہاں سے کیا ہوتا ہے، بچہ کب بنتا ہے، بچے کا لوتھڑا کب بنتا ہے، کیا ساری کی ساری تفسیر کے اندر، تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے، اور حفظ یاد کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کو حفظ یاد کرنا ہے۔ قرآن مجید کو بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ۔ کیا سورہ فاتحہ، کیا سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ میں آپ کے سامنے ترجمہ نہیں کروں گا، لیکن دیکھیے آپ قرآن کیا بیان کر رہا ہے۔ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، آپ کو دستور یاد ہے، آپ کسی عالم صاحب کے پاس بیٹھ جائیے، ان کو قرآن صحیح سنائیے، اس کے بعد الحمد کا ترجمہ، اعوذ باللہ کا، بسم اللہ کا ترجمہ، 10 سورتوں کے تراجم یاد کر لیجیے۔ اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے تو موٹر سائیکل نہیں سدھرتی، وہ تو چھوڑ دیجیے، گھر میں چلنے والی پریس صحیح نہیں ہوتی اپنی مرضی سے۔ یہ تو قرآن مقدس ہے، قرآن مقدس ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ قرآن پڑھنے والے کیسے قرآن پڑھتے ہیں کہ صاحب وہ 60-50 سال پہلے ہمارے حافظ جی نے پڑھایا تھا، ویسے ہی تمہارے حافظ جی نے تمہیں ایسا پڑھا دیا جس جبرائیل نے نازل کیا۔
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن قرآن ان لوگوں کی شفاعت کرے گا جو قرآن والے ہوں گے۔ قیامت کے دن قرآن ان لوگوں کی شفاعت کرے گا جو قرآن والے ہوں گے، اور فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے ایک نیکی، اور نیکی کا اجر 10 نیکیوں، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملے گا۔ ایک حرف کے برابر ایک نیکی، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی، فَلَهُ أَجْرُ أَمْثَالِهَا۔ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، اس کے آداب سیکھنا چاہیے، اس کا احترام سیکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے آداب ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کے آداب ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، جس کا کلام جتنے اعلیٰ مرتبے کا کلام اور جس بادشاہ کا کلام ہے اسی طرح اس کے احترام ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس کو بغیر وضو چھونا نہیں چاہیے، ناپاکی حالت میں اس کو چھونا نہیں چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے۔ اور آپ کو ایک واقعہ سناتے چلیں، یاد آ گیا واقعہ کہ ایک مشہور بادشاہ گزرے ہیں، وہ افغانستان کے کسی شہر میں رہتے تھے۔ اب وہ سونے لگے تو ایک دم قرآن کے اوپر جو تاکچہ تھا اس پہ نظر پڑ گئی، دیکھا قرآن رکھا ہوا ہے، میرا پیر ادھر ہے، وہ اٹھے اور سرہانہ ادھر کر لیا، اور پھر انہوں نے سوچا کہ یہ رحمت والی کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے اور میں سو رہا ہوں، اس کی بیعت بھی ہوگی، میں اس کو دوسرے کمرے میں اٹھا کر رکھا تھا۔ وہ اٹھنے لگے تو کانپ گئے اور سوچنے لگے، دل ہی دل میں کہا کہ رحمت والی کتاب، برکت والی کتاب، اللہ کے کلام کو میں اس لیے دوسرے کمرے میں رکھ کے آ جاؤں کہ مجھے نیند آ جائے اور میں سو سکوں؟ نہیں، میں اس کتاب کو دوسرے کمرے میں رکھ کے نہیں آؤں گا۔ اسی طریقے سے وہ ڈرتے ڈرتے قرآن مجید کو اپنے پاس نہ تو وہاں سے ہٹایا اور نہ اپنی آنکھ لگی، بے چین رہے، پوری رات سو نہ سکے۔ قرآن مجید کی حیات، قرآن مجید کی برکت بہت عجیب چیز ہے، اس لیے ہم سب کو قرآن مجید کو خوب ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، رکھنا چاہیے، چھونا چاہیے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف ہمارے لیے برکت والا ہے، قرآن مجید کا ایک ایک جز ہمارے لیے برکت والا ہے۔ اس لیے جو قرآن کا ہو گیا اللہ تعالیٰ کا ہو گیا، اور قرآن قبر میں انسان کے ساتھ ہوگا، وہ ضمان لے گا، ضمانت دے گا۔ ہاں، کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا قبر کے اندر، اگر قرآن پڑھنے والا ہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا اس کو قبر کے اندر۔ اس لیے ہم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے، روزانہ قرآن پڑھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے، اپنے کلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل نرم نہیں ہے، دل ملائم نہیں ہے، دل کے اندر سختی ہے، اس سختی کو نرمی میں بدلنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے درود شریف کے نذرانے پیش کریں، اور درود شریف کے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ آئیے ہم سب قرآن پڑھنے کا عزم کرتے ہیں، اور درود شریف کے پیغام کو عام کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ میں بھی، آپ بھی، ہم سب بھی مل کر قرآن مجید پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔